تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اور تلاوت کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ کل بیان کیا گیا، قرات میں یعنی قرآن شریف پڑھنے میں چاہے نماز میں پڑھو یا نماز سے باہر پڑھو، کم سے کم اتنی آواز ہونی ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ صرف لب ہلے، صرف زبان ہلی اور آواز اگر نہیں نکلی تو وہ تلاوت قبول نہیں ہے، یا اس کا جو نفع ہے یا تلاوت کا ثواب ہے وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ کبھی اس کو آزما کے دیکھ لیں کہ صرف زبان ہلے، لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی، اور اس کو سمجھ میں آنے کے لیے، صحیح سیکھنے کے لیے ایسا کر کے دیکھ لے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں پڑھتے نماز میں کہ ہمارے صرف لب ہلتے ہیں، زبان ہلتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ اگر ایسا ہے تو جناب والا نماز نہیں ہو گیا۔ اور صرف نماز کی بات نہیں ہے، اگر ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سارے وظائف اور اذکار میں یہی مسئلہ آئے گا۔ جیسا کہ کوئی پریشان حال ہے، کسی عالم دین کے پاس گیا تو عالم دین بولتے ہیں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب وہ جو پڑھنا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، کتنی آواز؟ کم سے کم اتنی آواز ہو کہ خود کے کانوں کو سنائی دے۔ الفاظ صرف لب نہ ہلے، صرف زبان نہ ہلے بلکہ آواز نکلے، آواز خود کے کانوں کو سنائی دے۔ اس کو جب ہم تھوڑا سا کر کے دیکھیں گے نا تبھی ہم کو صحیح سمجھ میں آئے گا ہماری آواز ہم کو آ رہی ہے یا نہیں۔ اس کو ہم کو چیک کرنا پڑے گا، یعنی اس کو ہم کو آزمانا، دیکھنا پڑے گا کہ ہے یا نہیں، اور ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو ریپیئرنگ کرنا پڑے گی، درستی کرنا پڑے گی۔ تو سنائی نہیں دے گا، آپ کو وہ خود آزمانا پڑے گا، خود چیک کرنا پڑے گا۔ میں اگر کر کے دکھاؤں بھی تو میری آواز مجھے آئے گی، آپ خود ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ میری آواز مجھے خود آ رہی ہے نہیں، خود چیک کر لیں گے نا، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ میری آواز خود مجھے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی تلاوت میں ایک اور مسئلہ ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا بہت اچھی چیز ہے۔ یہ دیکھیے، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل ہے، یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اور بغیر دیکھے وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان سے زیادہ ثواب قرآن دیکھ کے پڑھنے والے کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ایک تو پڑھنا ثواب اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو چھونا بھی ثواب ہے باقاعدہ۔ تو پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب۔ ایک چیز کی جا سکتی ہے، اب جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، اللہ کرے کہ ہم عمل کریں، کہ جو کل ہم نے بتایا نا 99% لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے، سیکھے ہی نہیں ہے، جو بچپن میں سیکھے بعد میں سب چھوڑ دیا، بھول گئے۔ تو اب ایسے لوگ کیا کریں؟ تو ایسے لوگ پہلے کوشش کریں سیکھنے کی، اللہ ہدایت دینے والا انشاءاللہ۔ تو کم سے کم اتنا کر لیا کریں کہ قرآن مجید کبھی ہفتے 10 دن میں ایک آدھ مرتبہ قرآن مجید کو باوضو ادب سے اپنے ہاتھ میں لے لے اور کھول کر بس اس کو دیکھ لیا کرے اور دیکھ کے چوم لیا کرے۔ کم سے کم اتنا تو کر لیا کریں، دیکھیں انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا بھی اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ محبت اور ادب ہے۔ الحمدللہ۔
تو لہٰذا کم سے کم اتنا قرآن سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، معمولی نہیں ہے جناب، ہلکا نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود، یہ جو الفاظ ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کلمات ہے۔ لہٰذا اگر توازنہ کیا جائے تو ساری دنیا کی ساری نعمتیں، دولتیں، سرمائے، سارا سب ایک طرف رکھا جائے، قرآن کا ایک کلمہ، ایک لفظ ایک طرف رکھا جائے، بخدا ساری کائنات بھی اس ایک لفظ کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ چلتے چلتے ایک مسئلہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے واٹس ایپ یا آج کل موبائل کے زمانے میں یہ سنا ہوگا، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، قرآن یہ مخلوق ہے یا نہیں، ایسے ایک مسئلہ چلا تھا۔ تھوڑا سا علمی نکتہ ہے، یہ تھوڑا سا علمی نالج ہے، علماء کے کام کا ہے۔ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم اور آپ سب مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق، اور مخلوق کو فنا ہے، ایسے سمجھ جائیں گے آپ، مخلوق کو فنا ہے۔ تو قرآن جو آج ہمارے پاس بکس موجود ہے، کتاب، کیا یہ یعنی مسئلہ ایسا آیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ تو جناب اس کا جواب یہ کہ وہ قرآن جو بک کی شکل میں ہے، جو الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس، جو کتاب کی شکل میں جو قرآن ہے، جو الفاظ کسی کے قلم سے لکھے گئے ہو یا کسی پرنٹ میں چھپائے گئے ہو، تو یہ جو قرآن، یہ جو بک، یہ جو الفاظ ہے، یہ مخلوق ہی کہا جائے گا، اس کو مخلوق کہا جائے گا۔ لیکن اصل جو قرآن کے الفاظ ہے، اصل جو قرآن کے لفظ ہے، وہ مخلوق نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اصل لفظ ہے قرآن کا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہم نے پڑھا، یہ جو ہے، یہ جو میرے زبان سے جو لفظ نکلا، یہ لفظ نہ کہیں لکھا ہے نہ کہیں کتاب ہے، یہ لفظ ہے، یہ لفظ مخلوق نہیں ہے، یہ لفظ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیز، یہ جو لفظ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ صفت ابدی صفت ہے۔ ابدی یعنی کہ ایسا نہیں کہ کبھی بنی، اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں جو پہلے نہ تھی اور بعد میں ہوئی، ایسی اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ پلیز تھوڑا سا یہ ایمانیات سے ہے یہ مسئلہ، اللہ کی کوئی صفت، اللہ دیکھنے والا، جاننے والا، کہنے والا، بولنے والا، یہ جو اللہ کی صفات ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ جو اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو پہلے نہ تھی بعد میں آئی، ایسی ہرگز نہیں ہے۔ تو کلام جو اللہ کی صفت ہے، یہ اس کو مخلوق نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مخلوق اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ تھی، اللہ نے بنایا تب بنی، اور مخلوق اسے کہتے جو کبھی نہ کبھی فنا ہوگی، وہ مخلوق۔ اور کلام پاک مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ خیر، تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یہ بغیر دیکھے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، مگر یہ بھی سمجھ لے کہ قرآن مجید جس نے زبانی یاد کیا، زبانی یاد کرنے کا جو ثواب ہے نا، زبانی یاد کرنے کا، وہ ثواب اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ اس نے زبانی یاد کر لیا قرآن مجید۔ اور قرآن مجید جو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو ایک سورہ بھی یاد ہو گیا الحمدللہ کا، تو وہ بھی قرآن ہی تو ہے نا، وہ بھی ثواب اتنا ہی ہے۔ سورہ بھی اگر ایک الحمدللہ کا سورہ بھی یاد کر لیا تو وہ بھی قرآن ہی کی صورت ہے، تو قرآن یاد کرنے والا اس کو بھی کہا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ 30 پارے یاد کرنے والا ہی قرآن یاد کرنے والا، جو سورہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن ہے بے شک، تو وہ بھی یاد کرنا، وہ اس کو بھی یاد کرنے کا اپنا ثواب ہے۔ اچھا، مسئلہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرنا چاہیے. اس کا ذکر اور اس کا حکم خود اللہ نے قرآن میں ہی دیا ہوا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی، پھر قرآن پڑھو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بغیر قرآن پڑھنا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو جب بھی قرآن مجید کھولیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ہی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوران تلاوت یعنی کہ تلاوت کر رہے تھے، دوران میں کوئی بات کرنی پڑ گئی، دوران میں کسی سے کچھ بات کر لی یا درمیان میں کوئی ایسا تلاوت چھوڑ کے دوسرا کام کیا، تو اب جب واپس تلاوت شروع کریں گے تو واپس سے اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے. واپس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہی اس کو واپس شروع کرنا ہے. اور آداب ہے، بہت سارے قرآن کے اور آداب ہیں تلاوت کے، انشاءاللہ 11 منٹ ہو چکے، آگے کل بیان کیے جائیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة